اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وصحبك يا حبيب اللہ۔ حضرات اکرامی، سورۃ الذاریات کی آخری آیات 57 سے 60 تک اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلی آیت میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان ہوا کہ اے انسان ذرا غور کر، تجھے کیوں بنایا گیا ہے، تیرا بھی کوئی مقصد ہے۔ ہر چیز کا اگر مقصد ہے تو میں نے کئی مثالیں دی تھیں کہ یہ ایک گھڑی ہے، میں اس سے ٹائم دیکھتا ہوں، اگر یہ ٹائم نہ دے تو مقصد ختم ہو گیا، تو میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ میرے لیے یوز لیس ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ہر چیز جس جگہ پہ ہے اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جو اللہ کی عبادت سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کی حضور سجدہ ریزی سے بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے اللہ کے گھر کے قریب، سجدہ ریزی نہیں کرتے، انہیں سوچنا چاہیے میں دنیا میں کیوں آیا تھا، میرا مقصد کیا تھا۔ وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر اب آپ اگلی آیات کا ترجمہ تفسیر سنیں تو آپ کو مزید لطف آئے گا کہ اللہ کریم نے جو ہم روزی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ طلب کرتا ہوں میں ان سے رزق اور نہ یہ طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا، قوت والا اور زور والا ہے۔ یعنی جس رزق کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، عبادت نہیں کرتے، جلدی ہوتی ہے کہ اگر میں نے کام نہ کیا تو پھر نظام خراب ہو جائے گا، میں اگر دکان پہ نہ گیا تو گاہک چلے جائیں گے، میں اگر ڈیوٹی پہ نہ گیا تو رزق کا مسئلہ بن جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ذہن سے نکال دو، رزق دینا میرا کام ہے، رزق کی فکر نہ کرو، اور کو مسئلہ ہے تو وہ پیش کرو۔ اگر تم روزی کے لیے دوڑ رہے ہو اور مجھے بھلا رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ روزی تو میرے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک اور واضح بھی اس آیت میں فرمایا کہ میں طلب نہیں کرتا تم سے رزق کہ مجھے رزق دو یا مجھے کھلاؤ پلاؤ۔ اس سے علماء نے کئی ساری چیزوں کو بیان کیا ہے اہل تفسیر نے کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا کہ ہر مالک اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور وہ نوکر اسے کام کر کے اس کو کچھ ایوارڈ دیتے ہیں، کچھ چیزیں دیتے ہیں۔ مثلا ایک ذمہ دار ہے، اس نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو وہ کھیتی باڑی کریں گے تو گھر میں دانے آئیں گے، یہ اس کا مالک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو مالک تو گھر میں بیٹھا کچھ نہیں کرے گا، اس کے نوکر چاکر کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے مالک سمجھائے تو میں دنیا کے مالکوں کی طرح نہیں ہوں کہ تم مجھے کچھ دو گے، بلکہ میں ساری کائنات کا مالک ہوں، میں تجھے دوں گا۔ یعنی میرا وہ حساب نہیں جو دنیا کے مالکوں کا ہے۔ اور دوسرا کہ ان یطعمون، کہ تم مجھے کھلاؤ، اس کا ایک اور معنی بیان کیا گیا کہ یہ کہ مجازی اللہ نے فرمایا جو کھانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ مجھے تم کھلاؤ، میں نہیں چاہتا، تو کیا اللہ کی ضرورت ہے کھانا؟ ذکر کیوں کی ہے؟ تو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق، کہ تمہاری ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے تو تم مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو کہے گا اے رب العالمین تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا
کہ وہ بندہ جو تیرے گھر گیا تھا تیرے دروازے پر، اس نے مانگا تھا میں بھوکا ہوں؟ یا اللہ مانگا تھا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو میں ہی وہیں موجود تھا، یعنی تو مجھے پا لیتا۔ ایک بندے کو کھانا کھلانے سے مولا مل جاتا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے مانگ لیا ہے، اور پھر ایک اور بھی بات ہوتی ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا کھانا، اگر بیٹھ سے کوئی دستک دے دے جی بھوکا ہوں جی کھانا دو، تو ہم کیا کرتے ہیں، تو روکھی سوکھی جو ہم اپنی کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ روکھی سوکھی اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں، یعنی جو اللہ کو دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو وہ روکھی سوکھی ہے۔ اگر کوئی کپڑا مانگ لے تو پھر ہم وہ دیتے ہیں جو پھٹا پرانا ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے میں کس کو دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح ایک روایت میں اللہ فرماتا ہے، ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، تو وہ کہے گا یا اللہ تو پاک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ ایسے تھا، اور ایک روایت میں اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے پوچھنے کیوں نہیں آیا، تو کہے گا یا اللہ تو بھی بیمار تھا، تو پروردگار ہے، تو پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا فلاں بندہ بیمار تھا، یا اللہ تھا، تو پوچھنے کیوں نہیں گیا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں سے ہی پا لیتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کسی کی تیمارداری کرنے سے مولا مل جاتا ہے۔ اور ہم مسجدوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سجدوں میں اس کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کعبے میں جا کے اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ تو بڑا قریب ہے، اور کہاں ہے جہاں اس کی پریشان حال مخلوق ہے۔ اور اللہ کریم کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کہیں نہیں ملتا مگر ٹوٹے ہوئے دل میں مل جاتا ہے۔ وہ بندہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اسے بھوک ہے روٹی نہیں مل رہی، اس کی ضرورت ہے کپڑے نہیں مل رہے، اس کے پاؤں ننگے ہیں جوتی نہیں مل رہی، ایسا خستہ حال بندہ ہے، اور اس بندے کے پاس مولا رہتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، وہ ڈھونڈنا ہے تو اس غریب سے تلاش کرو، جا کے اس کے گھر میں دیکھو جہاں مولا کا آنا جانا ہے، جہاں اس غریب بندے کے ایک بندے کا دل خوش کر دو تو مولا کہتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، ایک بندے کی خدمت کر دو تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ یعنی یہاں مخلوق خدا کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسری آیات میں فرمایا کہ رزق میں دیتا ہوں۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، ہم رزق کو ڈھونڈتے ہوئے رازق کو بھول گئے، رزق ڈھونڈتے ڈھونڈتے رازق کو بھول گئے، کاش ہم رازق کو ڈھونڈیں رزق خود ہمارے پاس آ جائے۔ اگر ہم اپنا دل اللہ سے لگا لیں، باقی سب سنتیں ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، اس پہ جتنا عمل کریں گے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں جی دکانداری نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ حضور کی سنت نہیں ہے؟ تجارت نہ کریں؟ حضور کی سنت نہیں ہے؟ کسی کے ہاں کام نہ کریں؟ اللہ کے محبوب کی سنت نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ تھا، اس کی گوڈی جو ہوتی ہے اس کی آپ نے لے لی تھی کہ میں گوڈی کروں گا، مجھے آپ نے کچھ دینا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف ہمارے لیے کہ تم نے کسی کے گھر کام کرنا ہے، کسی کے ہاں کام کرنا ہے، تم نے ایز اے ورکر کام کرنا ہے، تم میری سنت سمجھ کے کرتے رہنا کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو دوستو یہاں پیغام یہ دیا، آخری یاد میں اللہ کے ارشاد فرما دیا کہ سنو کہ تمہیں عذاب ہوگا، یعنی اے کفار مکہ، اے دنیا کے کافروں تمہیں عذاب ہوگا، تم بڑی جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی حصہ ملا ہے، انہیں بھی عذاب ہوا تھا۔ اور یاد رکھو کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب کا، انہیں ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ تم اللہ کا کھا کر پھر اسے بھلا کر پھر گناہ کر کے پھر تم خوش رہو جنت میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں مولا کو راضی کرنا ہوگا، اس کا حکم ماننا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔